بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل، اور رمضان المبارک کی 25ویں رات تاکرات کا دوسرا وظیفہ ہے یہ۔ پہلا وظیفہ اسلامی ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، اور یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل کر کے پھر آپ دوسرا کر لیں، یا اس کو کرنے کے بعد آپ پہلا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عمل کی شرائط سب سے پہلے عرض کرتا چلوں، عمل کے متعلق بیسک ڈیٹیل عرض کرتا چلوں تو اس میں سب سے پہلی چیز عمل کی اجازت ہے۔ اسلامی ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے ہر وظیفہ کی اجازت کے لیے ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کا بیسک مقصد آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی ضروری باتیں جو عام طور پر کہیں نہیں بتائی جا رہی، خاص طور پر اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جہاں بھی آپ کو کہا جاتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں اور کچھ بھی مت دیں۔ خیر، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو ہے پہنچانا۔ لوگ باز نہیں سنتے، بار بار لوٹتے ہیں، اور اس بات پر لوٹا جاتا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے اور ہفتے میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، سر درد آپ کا کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں میڈیسن کوئی کھائے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسائل آپ نے اپنے خود حل کرنے ہیں، اعمال کے ذریعے حل کرنے ہیں، اور یہی اصل راستہ ہے، طریقہ ہے مسائل کو حل کروانے کا اللہ رب العزت سے۔ اور رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور تاکرات بھی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس بابرکت رات کی برکتوں سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے، ورنہ اس رات کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، عبادت میں مصروف ہوں، تو کہیں بھی ہوں، خشکی پر ہوں، ہوا میں ہوں، زمین پر ہوں، تیر رہی ہوں، پانی پر ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ رب العزت کا ذکر عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو، تو ان لوگوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور بہت سی روایات میں آتا ہے، جس کا میں مختصر سا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، کہ تاکراتوں کے اندر صرف ایک عبادت نہیں کرنی چاہیے، مختلف عبادات کو اس رات میں جمع کرنے چاہیے، کچھ تلاوت بھی کرنی چاہیے، تھوڑے سے نفل بھی پڑھنے چاہیے، اور تھوڑی دیر ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے، تھوڑی دیر جو ہے وہ کچھ صدقہ دے دینا چاہیے۔ مختلف عبادات کو جمع کرنا چاہیے ایک رات میں، تاکہ ہر عبادت کا آپ کو 83 سال جو عبادت آپ اس رات میں کریں گے، آپ کو اس رات کا جو عمل ہے، جو اس رات کا اجر ہے، ہر عمل کے بدلے ملے گا۔ یعنی 83 سال قرآن پڑھنے کا ثواب، 83 سال ذکر کرنے کا ثواب، 83 سال صدقہ کرنے کا ثواب، 83 سال نفل پڑھنے کا ثواب، اور یہ مدت بنتی ہے 83 سال 4 مہینے اور 10 دن۔ تو بڑی بابرکت رات ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ تو آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اور عمل میں سب سے پہلی چیز، عمل کا فائدہ، عمل کے خواص بتاتا چلوں تو خواص میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل سے انشاءاللہ تاکرات کا عمل ہے، اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے، زندگیوں میں سکون ہوگا، راحتیں ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، جو دعا کریں گے قبول ہوگی، اللہ رب العزت ساری تکلیفوں کو ختم کر دیں گے، مشکل آسانی میں بدل جائے گی، تکلیف راحت میں بدل جائے گی، غمی خوشی میں بدل جائے گی، دکھ سکون میں بدل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہر طرح سے آسانیاں فرمائیں گے، بس یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے درود پاک ہے، جو ہر ویڈیو میں کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر ویڈیو میں کوئی بتائے نہ بتائے، آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس کے شروع اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا۔ اگر آپ بھول گئے تو یوں سمجھیے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا بھول گئے اور مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا۔ بہت سی ایگزامپلس ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے بغیر آپ کو عمل کا فائدہ نہیں ہونے والا، عمل راستے میں ہی اٹک جاتا ہے۔ تو درود شریف ضرور پڑھیں، اول اور آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے، 3 ٹائمز درود پاک پڑھیے، اور پھر اس کے بعد 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 3 اسماء مبارکہ الوارث، الرشید، الصبور، اللہ رب العزت کے ان 3 اسماء مبارکہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اکٹھے
پڑھنا ہے آپ نے ان تینوں اسماء مبارکہ کو، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان کو بھی آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، یا وارث یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا وارث یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے مشکل پریشانی مصیبت میں، جس طرح ماں دوڑی آتی ہے، اللہ کی رحمت آپ کو توڑ کے تھام لے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا کیجئے، آج تاکرات ہے، عبادت کیجئے، ان دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور بس اتنا ہی۔ اتنی مزے کی وائس ریکارڈ ہوئی، میرا دل کر رہا ہے اسلامک ہب آفیشیل پیج کو بھی اپلوڈ کر دوں، لیکن یہ اسلامک ہب آفیشیل کی نہیں ہے، یہ آسان وظیفہ آفیشیل کا حق بنتا ہے، وہیں اپلوڈ کی جائے گی، وہیں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔